السلام علیکم ناظرین، زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ کل ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس چیز کا ذکر تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا جائے گا اور 2 جون تک جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے گی۔ تو اس پر ہمارے کیونکہ کمنٹس کیے جاتے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ کی جاتے ہیں، تو اس پہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا لیکن بہرحال ایک ایم اے رندھاوا صاحب ہیں، انہوں نے اس بیان کو کہا ہے کہ یہ آپ کا اپنا بناوٹی بیان ہے اور یہ قسم کا وسوسہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اب میں تو یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہے۔ بہرحال آپ وقت کا انتظار کریں اور پھر خود بخود ہی یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اور ابھی تک میں اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کہ جب کل عمران صاحب کی واپسی ہوئی تو یہ حتمی ضمانت کے بعد ہی ہوئی، اور لیکن اس چیز کو رندھاوا صاحب اور دوسرے ناظرین بھی جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں ہر ایک چیز جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، نارملی لوگ اس کو اسی طرح لیتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی یو ٹرن لے لیتا ہے یا کوئی جنرل صاحب یا بندیال صاحب منحرف ہو جاتے ہیں تو اس میں گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ اس معاہدہ کو پبلک نہ کرنے کا جو ہے وہ حکم موجود ہے اور سب پارٹیز نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے کوئی اس کو بعد میں اگر منحرف ہوتا بھی ہے تو کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ اس قسم کا کوئی معاہدہ موجود تھا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب نے کل اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقریر کی ہے، اور کچھ مریم نواز صاحبہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن میں تو شروع سے اپنے پروگراموں میں ایک بات پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ یا تو بہت بھولے ہیں یا معصوم ہیں یا ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے اس ملک میں جو ریاست کا انتظام ہے یا ملکی جو انتظام ہوتا ہے اب سے نہیں کئی دہائیوں سے، اس انتظام کا ریموٹ کنٹرول آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے۔ آج کل جو کہ جنرل باجوہ ہیں، اب وزیر اعظم بے شک دھواں دار تقریریں کرتے رہے، عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس کرتے رہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنی باتیں کرتی رہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک میں ہونا وہی ہے جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل باجوہ صاحب کہیں گے اور کریں گے۔ تو اس چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ابھی تک یہی انتظام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت لائی گئی تھی تو اس نے ایک دن میں وہ سارے کام کر دیے ہیں جو کہ اس قوم کو غلام رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا نیب کے جو قوانین بدل دیے ہیں، اور کرپشن کو جب غور سے آپ یہ ساری ترامیم کو دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کرپشن کو قانونی طور پہ اس کا جواز پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ووٹنگ میں گھپلے کرتے تھے، ووٹنگ مشین جو تھی اس کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ جو عوام کے ووٹ ہوں گے تو اس میں جاگیرداروں، وڈیروں اور یا دوسرے جو سیاسی، میں تو ان کو مسخرہ ہی کہتا ہوں، یا کوئی اگر اور بھی کوئی پارٹی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو ان کو ان ووٹوں سے کھلواڑ کرنے کا پھر اختیار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح 1 کروڑ کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانی جن کے ڈالروں یا جن کے رقوم سے پاکستان کی جو ہے وہ معاشیات بڑی حد تک چلتی ہے، تو ان کو دوبارہ جو ہے ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ کوئی اور بھی کافی سارے حربے استعمال کریں گے تاکہ اس ملک کے عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہ دیے جا سکیں۔ اور ناظرین یہ آپ پلیز ذہن میں رکھیں کہ یہی نظام جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، فوجی جرنیلوں کو، کیونکہ انہوں نے عوام پہ نا ایک شکنجہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ملکی وسائل ہیں ان پہ انہوں نے پوری طرح اپنی گرپ رکھی ہوئی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ
یہ انہی وسائل کے ورتے پہ اپنی عیاشیاں کرتے رہیں، عوام کو ان کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو اس لیے اس قسم کے کوئی بھی جو قوانین بنیں گے یا ترامیم ہوں گی اس میں یہ سب خوش ہیں۔ لیکن ایک چیز اس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ قدرت بھی کسی حد تک ڈھیل دیتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں، تو وہ ڈھیل دیتی جاتی رہی ہے اور دی جاتی رہی ہے، اور اب بھی اگر یہ نہیں سنبھلتے تو پھر قدرت اپنا ایک سسٹم ہے وہ چلاتی ہے۔ اور آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہو، یہ ایک چھوٹا سا موبائل جو ہوتا ہے یہ تقریباً کروڑوں پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہر پاکستانی جس کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا موبائل ہے اس کو ہر چیز جو ہے لمحہ بلمحہ مل رہی ہے کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ کسی دیہات میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، ہر کوئی آپ کو نا جو ہے وہ انفارم مطلع نظر آئے گا، اس کے پاس یہ اطلاع ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور جب یہ انفارمیشن ملتی ہے تو لوگوں میں ایک نا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہے، ریسورسز یہ پوری قوم کے لیے تھی، وہ چند لوگ بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے اسی سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد میں اسی طرح کی حرکتیں جو سری لنکا میں ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ جو وہاں کے عوام نے اشر کیا وہ سب کے ذہنوں میں ابھی تازہ ہے۔ اور ناظرین، میں بھی آپ کو یہاں ایک تھوڑی سی تنبیہ کر دوں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1977 میں اس طرح کا، ٹھیک ہے سوشل میڈیا تو نہیں تھا یا لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے، لیکن جب وہاں ڈریک کالونی کے یہ واقعات ہیں وہاں پہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ واقعی یہ جو ہے کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تب میں نے ان آنکھوں سے زندہ لوگوں کو پکڑ کر کے لکڑی کے ٹالوں میں پھینکتے دیکھا، زندہ جلاتے دیکھا ہے۔ تو یہ جب ریئیکشن پیدا ہوتا ہے نا، یہ پھر اس وقت انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ ہر قسم کی جو ہے وہ حدیں پار کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کہ عوام کا جو ہے یہ غصہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ وہ پھر اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو وہ پسم کر کے رکھ دیں۔ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں ہر پاکستانی کے پاس آلموسٹ یہ موبائل موجود ہے، منٹ منٹ کی اس کو خبر مل رہی ہے۔ تو ہمارے جو اب یہ جاگیردار وڈیرے، سول اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ یا فوجی اشرافیہ، ان کو نا اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دور بدل چکا ہے۔ اب وہ نہیں ہے دور کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ یا آپ سختی کر کے کچھ کر سکیں گے۔ اب ہر ایک کو نا یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اس پہ ریئیکشن دکھا رہے ہیں۔ تو جتنی جلدی ہماری یہ ہر قسم کی اشرافی عدلیہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے یہ قوم کے لیے بہتر ہے۔ اور ابھی ایک کوئی اتنا گہرا نہیں، لیکن یہ جو مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں اور جس کو عوام چنیں ان کو حکمرانی کا اس ملک پہ حق دیں۔ تو جتنی جلدی اس کو مان لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔